حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا انہیں نا فقاہت والا ذہن دیا، بڑی باریک سوچتے تھے۔ ایک اپیل کرنی ہے میں نے آپ سے، زیادہ باتیں نہ کریں، زیادہ ذہن کو الجھائیں نہ، ورنہ ذہن تھک جاتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا سیکھیں، مختصر سی بات کریں، محسوس ہوگا کہ زبان پر حکمت جاری ہونے لگ گئی، اور اپنے آپ کو تھوڑا محدود کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا وقت مصلے پہ دیں، ایک کام زندگی میں کریں، زیادہ جگہوں پہ اپنے پیر نہ پھیلائیں، ورنہ کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک کریں پر صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں۔ اپنی زندگی میں جب آپ حکمت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تھوڑے انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ہمیں محسوس ہوگا کہ یار یہ کام تو کم از کم مجھ سے صحیح ہوا۔ آپ جس شعبے میں اس میں کمال پیدا کریں، لیکن کہنا مجھے سارا ہی پتہ ہے، میں سب ہی جانتا ہوں، میں ہر چیز میں الجھوں گا، تو پھر کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ امام صاحب فقیہ تھے، اس میں انہوں نے درجہ عروج حاصل کیا، کمال سمجھ اللہ نے عطا فرمائی، کمال۔ اور وہ اس طرح کی رائے دیتے تھے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ کہتے تھے کہ کمال ہوگی، بلکہ ان کے اساتذہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ میں سے کچھ حالات ایسے ہو گئے کوفے میں، گرد و نواح میں، کہ گندم کم ملتی تھی، مہنگی ہو گئی، کوئی قحط کا دور تھا۔ تو اب جو چیز کم ہو جائے وہ گھر والے اس کا مطالبہ بھی زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، جو پڑی ہوتی ہے اس پر توجہ نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ روز کہتی آٹا ختم ہو گیا، اور روز تھیلا تھما دیتی آٹا لے آئے۔ اتنے بڑے عالم تھے، 2 4 5 دفعہ تو وہ گئے، پھر اب ہر جگہ سے ملتا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے پھر تھمایا تھیلا، تو سمجھایا کہ نہ اتنا تنگ کرو، تھوڑا گزارا کرو، سب کے ساتھ ہی حالات ہیں۔ وہ پھر انہوں نے کہا تو غصہ بھی بندہ ہو جاتا ہے، تو غصے میں کئی دفعہ ہم ایسی بات بھی کرتے ہیں جو بعد میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ نہیں کہنی چاہیے، یہ ذرا زیادہ ہو گئی یار، خود پچھتاوا ہوتا ہے، مانے چاہے نہ مانے، احساس ہوتا ہے کہ یہ جملہ تیز نکل گیا، نہیں کہنا چاہیے۔ تو امام صاحب اتنا ناراض ہوئے اپنی اہلیہ سے کہ کہنے لگے آج کے بعد تو نے تھیلا تھمایا نا آٹے والا، یا آٹے کا کہا تو تجھے 3 طلاقیں، تو فارغ ہے میری طرف سے۔ بڑھاپا ہے، اتنی عمر ہے، اتنے سخت بات کہہ دی، اہلیہ رونے لگی۔ امام صاحب بھی پریشان ہو گئے، بعد میں انہوں نے پیغام دیا اب کرنا کیا ہے، کہنے لگے کچھ سوچتا ہوں۔ آپ کی اہلیہ کو پتا تھا کہ امام اعظم ان کے شاگرد ہیں، ہمارے بڑے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے نا 1 2 دن کے بعد پیغام بھیجا کہ اب آٹا بھی ختم ہے، کہنا بھی ان کو ہی ہے، اور انہوں نے بڑی سخت بات کر دی ہے کہ اب کہا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ اب بتائیں کرنا کیا ہے، پیغام بھی انہی کو دینا ہے، شوہر بھی میرے یہی ہیں، پردہ دار عورت ہوں، کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہہ دیا اگر آٹے کا میسج دیا تو 3 طلاقیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے میری استانی سے، میری اماں سے جا کے کہو، مشکل بات ہی کوئی نہیں، استاد جی کو کہنا نہیں آٹا لے آئیں، کوئی ضرورت نہیں، جب وہ سو رہے ہونا تو آٹے والا تھیلا ان کے کرتے سے باندھ دیں، اٹھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آٹا گھر میں ختم ہے۔ تو حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سو کے اٹھے تو کرتے کے ساتھ آٹے والا تھیلا بندھا تھا، دیکھ کے مسکرا پڑے، کہنے لگے بتاؤ ابو حنیفہ کے پاس کون گیا تھا، بتاؤ مسئلہ کس نے پوچھا ہے، جا کے وہاں سے کون سبق یاد کر کے آیا ہے جو یہاں آ کے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔